السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امرو پریشانی کے عالم میں ایک وادی میں گھومتا پھر رہا تھا۔ وادی کے چاروں اطراف رنگ برنگی خوبصورت پہاڑیاں تھیں۔ امرو اس وادی میں داخل ہوا تو اچانک اس کا گھوڑا وہیں گر کر مر گیا۔ اس کے گھوڑے کا پیر رپٹ گیا تھا جس سے وہ سر کے بل گرا تھا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ وہیں مر گیا تھا۔ اپنے گھوڑے کے مرنے کا امرو کو بے حد افسوس تھا۔ وہ کافی دیر وہیں رکا، مردے گھوڑے کو دیکھتا رہا، پھر پیدل ہی اس وادی میں آ گیا۔ وہ سردار امیر حمزہ سے رخصت لے کر یمن کی طرف جا رہا تھا جہاں راستے میں یہ وادی پڑتی تھی۔ سردار امیر حمزہ نے خود ہی امرو عیار کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ مہینے 2 مہینے بعد اپنی بیوی چاند طارہ سے ملنے ضرور جایا کرے تاکہ چاند طارہ کو یہ احساس نہ ہو سکے کہ وہ اکیلی ہے۔ اس طرح چاند طارہ کو بھی امرو کی خیریت معلوم ہو جاتی ہے اور امرو بھی اپنی بیوی چاند طارہ کی خیریت سے آگاہ ہو جاتا تھا۔ ملک یمن اس وادی سے خاصا دور تھا۔ امرو عیار پریشان تھا کہ اگر وہ اسی طرح سے پیدل چلتا رہا تو اسے ملک یمن پہنچتے پہنچتے کئی روز لگ جائیں گے، لیکن اس کا گھوڑا گر کر مر چکا تھا۔ یہاں سے اسے کوئی سواری بھی میسر نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی وہ زنبیل سے موجود اپنی کراماتی چیزوں کا استعمال کر سکتا تھا۔ اس کی کراماتی چیزیں اسی وقت اس کے کام آتی تھیں جب وہ کسی مہم پر جاتا تھا۔ عام حالات میں زنبیل سے کوئی مدد حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ امرو نے ابھی آدھی وادی ہی عبور کی تھی کہ اچانک ایک پہاڑی کے پیچھے سے 5 خوفناک شکلوں والے انسان نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ ان سب نے گرم اونی لباس پہن رکھے تھے اور ان کے پیروں میں موٹے چمڑے کے جوتے تھے۔ ان سب کی مونچھیں بے حد بڑی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ امرو کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور انہوں نے امرو کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کون ہو تم؟ امرو نے ان سب کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان میں ایک شخص نے نیلا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور امرو کی جانب خونی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ڈاکو، اس نیلے لباس والے نے کہا۔ تو ڈاکو کا سن کر امرو عیار کا رنگ اڑ گیا۔ ڈاکو؟ امرو نے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم ڈاکو ہیں، پہاڑی ڈاکو، اس نیلے لباس والے نے کہا۔ تو امرو کا رنگ اور زرد ہو گیا۔ اس نے پہاڑی ڈاکوؤں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بے حد ظالم، بے رحم اور سفاک ڈاکو تھے جو نہ صرف انسانوں کو لوٹتے تھے بلکہ لوٹنے کے بعد اسی انسان کو نہایت بے دردی سے قتل بھی کر دیتے تھے۔ یمن کے بادشاہ اور دوسرے ملکوں کے بادشاہوں نے ان ڈاکوؤں کی تلاش میں کئی بار فوجی دستے بھیجے تھے، لیکن آج تک وہ ان ڈاکوؤں میں سے کسی ایک کو بھی تلاش نہیں کر سکے تھے۔ ڈاکوؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ لوٹ مار اور قتل و غارت کرنے کے بعد پہاڑیوں میں جا کر نہ جانے کہاں چھپ جاتے تھے، لاکھ تلاش کرنے کے باوجود ہاتھ نہیں آتے تھے۔ البتہ ان ڈاکوؤں کے بارے میں اتنا ضرور مشہور تھا کہ ان ڈاکوؤں کی تعداد 5 تھی اور ان کے سردار کا نام زنگا ڈاکو تھا۔ کیا تم زنگا ڈاکو ہو؟ امرو نے نیلے لباس والے ڈاکو کی طرف خوف بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں زنگا ڈاکو ہوں، نیلے لباس والے ڈاکو نے کہا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ امرو نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے نکال کر ہمارے حوالے کر دو، زنگا ڈاکو نے خوفناک لہجے میں کہا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک گھوڑا تھا، وہ بھی اس وادی کے دوسری طرف گر کر مر گیا ہے۔ اور امرو نے کہا، بکواس مت کرو، تمہارے پاس جو مال و دولت ہے وہ نکال کر ہمیں دے دو ورنہ میں کلہاڑی مار مار کر تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا، زنگا ڈاکو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس واقعی کچھ نہیں ہے، امرو نے کہا۔ سردار، اس نے بغل میں جو تھیلا لٹکا رکھا ہے اس میں ضرور اس کا قیمتی سامان ہوگا، امرو کے پیچھے کھڑے ایک ڈاکو نے کہا۔ اتارو یہ تھیلا اور مجھے دو، سردار زنگا نے امرو کو گھورتے ہوئے کہا۔ تھیلا؟
او نہیں، یقین مانو میرے تھیلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس تھیلے کو لے کر جنگل میں جاتا ہوں اور جنگلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ یقین نہیں آ رہا تو خود ہی دیکھ لو، امرو نے کہا۔ اس نے کاندھے سے زنبیل اتاری اور اسے اٹا کر کے ان ڈاکوؤں کے سامنے جھاڑنے لگا، مگر زنبیل سے کچھ نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر سردار زنگا نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ ماگا، آگے بڑھ کر اس کی تلاشی لو، سردار زنگا نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ تو ایک ڈاکو آگے بڑھا اور امرو عیار کی تلاشی لینے لگا۔ ارے ارے، کیا کر رہے ہو؟ ارے مجھے گدگدی ہو رہی ہے، ہا ہا ہا۔ امرو نے جان بوجھ کر تلاشی کے دوران بری طرح سے مچلتے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہا جیسے اسے واقعی گدگدیاں ہو رہی ہوں۔ سردار، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے، تلاشی لینے والے ماگا ڈاکو نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شکل سے تو یہ اچھا خاصا مالدار معلوم ہوتا ہے، اس نے لباس بھی بے حد قیمتی پہن رکھا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو؟ سردار زنگا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ اچھی شکل اور اچھے لباس والا انسان مالدار ہی ہو، میں غریب اور فقیر سا انسان ہوں۔ میری 10 بیویاں اور 2 درجن بچے ہیں جو بھوک و افلاس سے بلکتے رہتے ہیں۔ تم مجھے شکل سے نیک اور شریف ڈاکو معلوم ہو رہے ہو۔ تم نے آج تک جتنے لوگوں کو لوٹا ہے، اگر لوٹے ہوئے سامان سے آدھا سامان تم مجھے دے دو تو میں اور میرے بچے ساری زندگی تمہیں دعائیں دیں گے، امرو نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ آدھا خزانہ؟ ہو نہ ہو، کیا تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ سردار زنگا نے اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہیں، میرا مطلب ہے تم جیسے خوفناک، بد شکل اور بھیانک شکلوں والے ڈاکو بھلا پاگل کیسے ہو سکتے ہیں؟ امرو نے کہا۔ تو سردار زنگا کا چہرہ غصے سے اور سرخ ہو گیا۔ ہو نہ ہو، اس